ان لیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 پاکستان میں غیر قانونی قبضہ واگزار کروانے کی بابت ایک کرمنل لا ہے جو کہ سال 2005 سے پاکستان میں نافذ العمل ہے۔ اس ایکٹ کے تحت کیا چیزیں بتائی گئی ہیں جو ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ناجائز قبضے کی جو ہے وہ سزا کیا ہوگی، اور ناجائز قبضہ واگزار کروانے کی بابت کارروائی کس عدالت میں ہوگی، کیسے ہوگی، اور عدالت جو ہے ایسی کارروائی کی بابت کیا تفتیش اور کیا انکوائری کروائے گی، عدالت کتنی مدت میں ایسی جو کارروائی ہے اس پر فیصلہ دینے کی پابند ہوگی، اور اگر کوئی شخص جھوٹی کارروائی کرتا ہے، جھوٹا مقدمہ کرتا ہے تو اس پر جو ہے وہ کیا ہرجانہ لاگو ہوگا، عدالت کن حالات میں کوئی پراپرٹی جو ہے وہ قرق کر سکتی ہے، عدالت کن حالات میں دوران سماعت مقدمہ ہی جو ہے وہ پراپرٹی کا قبضہ واپس دلا سکتی ہے، اور کن حالات میں عدالت جو ہے مقدمے کا فیصلہ ہونے پر پراپرٹی کا قبضہ واپس دلائے گی، اور اس میں کون سا ضابطے کا قانون جو ہے اس کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں کون سا جو ہے وہ ضابطے کا قانون لاگو ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس ایکٹ میں بتائی گئی ہیں۔ اب اس کا مختصر تعارف جاننے کے بعد یہ جو چیزیں اس ایکٹ میں بتائی گئی ہیں ان کو جو ہے وہ مختصراً ہم ان کی بھی جو ہے وضاحت دیکھتے ہیں۔ لیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت پراپرٹیز کے قانونی مالکان یا قابضان کو ان کی پراپرٹیز کے غیر قانونی قبضہ جات کی بابت ایک ریمیڈی پرووائڈ کی گئی ہے، جس کے تحت یہ ہے کہ اگر کسی قانونی مالک یا قابض کی پراپرٹی پر کوئی شخص جو ہے وہ غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں جو متاثرہ شخص ہے وہ سیشن کورٹ میں ایک استغاثہ دائر کر سکتا ہے، اور عدالت جو ہے اس استغاثے میں ابتدائی انکوائری کروانے کے بعد اگر یہ سمجھے کہ واقعی کوئی جرم ہوا ہے تو مقدمے کی باقاعدہ کاغذ لے لیتی ہے، اور جس شخص پر الزام ہوتا ہے کہ اس نے کسی کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے اس کو باقاعدہ دفاع کا موقع دے کر شہادتیں لینے کے بعد اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی اس نے کوئی جرم کیا ہے اس قانون کے تحت تو عدالت اسے جو ہے وہ قید کی سزا اور ساتھ جو ہے اس پر جو ہے وہ جرمانہ لاگو کر سکتی ہے، اور جس کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ ہوا ہوتا ہے اسے اس کی پراپرٹی کا قبضہ بھی واپس دلاتی ہے اور ساتھ اسے جو ہے وہ کمپنسیشن بھی دلاتی ہے۔ غیر قانونی قبضہ کی سزا کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر یہ الزام ہو کہ اس نے کسی کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے اور ایسے شخص پر انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت سیشن کورٹ میں استغاثہ جو ہے وہ زیر سماعت ہو، اور جس میں شہادتیں آنے کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے بغیر کسی قانونی جواز کے کسی قانونی مالک یا قابض کو اس کی پراپرٹی سے بے دخل کیا ہے، اس کی پراپرٹی کو چھین لیا ہے، اس کی پراپرٹی پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے یا اس کی پراپرٹی پر قابض ہو گیا ہے، تو اس کو سیکشن 3(2) کے تحت جو ہے وہ 10 سال تک قید کی سزا اور ساتھ جرمانہ ہو سکتا ہے، یا اگر اس نے زبردستی یا دیگر کسی غلط طریقے سے کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا ہے تو اس کو 3 سال تک قید کی سزا اور ساتھ جرمانہ جو ہے وہ سیکشن 3(3) کے تحت ہو سکتا ہے، اور دونوں صورتوں میں جو متاثرہ شخص ہے اسے اس کی پراپرٹی کا قبضہ بھی واپس دلایا جاتا ہے اور ساتھ کمپنسیشن دلائی جاتی ہے۔ غیر قانونی قبضہ واگزار کروانے کے لیے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت کارروائی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ تو اگر کسی قانونی مالک یا قابض کی پراپرٹی پر کوئی شخص جو ہے وہ غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیتا ہے تو متاثرہ شخص جو ہے وہ سیشن کورٹ میں سیکشن 4(1) کے تحت ایک استغاثہ دائر کر کے اپنا قبضہ واگزار کروانے کے لیے کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے، کیونکہ سیکشن 4(2) کے تحت اس قانون کے تحت جو آفینس ہے وہ ناقابل دست اندازی ہے، اور جو ناقابل دست اندازی آفینس ہوتا ہے اس میں پولیس مداخلت نہیں کر سکتی، نہ کوئی مقدمہ درج کر سکتی ہے، نہ کسی کو گرفتار کر سکتی ہے، اور نہ ہی دیگر کوئی کارروائی کر سکتی ہے۔ جو متاثرہ شخص ہے وہ صرف اور صرف کمپیٹنٹ کورٹ میں استغاثہ دائر کر کے اپنی کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے، تو اس لیے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت بھی جو کارروائی کا آغاز ہے وہ سیشن کورٹ میں ایک استغاثے سے ہوتا ہے، لیکن اگر عدالت چاہے تو کسی بھی سٹیج پر ملزمان کی گرفتاری کو ضروری سمجھے تو ان کی گرفتاری کا جو حکم ہے وہ بھی دے سکتی ہے۔ غیر قانونی قبضہ واپسی کے استغاثے میں عدالت کی جانب سے انکوائری کروانا۔ اگر عدالت کے سامنے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت غیر قانونی قبضہ واگزار کروانے کے لیے کوئی استغاثہ آتا ہے تو اگر عدالت چاہے تو فوری طور پر ایسے استغاثے کی کاغذ لے کر ملزمان کو طلب کر کے باقاعدہ مقدمے کی سماعت کا آغاز کر سکتی ہے، لیکن ایسا استغاثہ آنے کی صورت میں عموماً عدالت جو ہے وہ سب سے پہلا جو کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیکشن 5(1) کے تحت متعلقہ ایس ایچ او سے ایک تفتیش کرواتی ہے، جس میں یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت پراپرٹی پر قابض کون ہے، پہلے پراپرٹی پر قابض کون تھا، اور کیا واقعی کوئی جرم ہوا ہے، یا پھر اگر عدالت سمجھے کہ کوئی مقامی انکوائری کروانی ضروری ہے
تو پھر عدالت جو ہے کسی مجسٹریٹ سے یا کسی ریونیو آفیسر سے مقامی انکوائری کروا سکتی ہے، جس میں حالات و واقعات یا دستاویزات کے مطابق جو ہے پراپرٹی کے اصل مالک و قابض کا تعین کیا جاتا ہے۔ پھر عدالت جو ہے اگر ایسی انکوائری یا تفتیش سے مطمئن ہو تو مقدمے کی کوگنیزنس لے لیتی ہے، ورنہ مقدمے کو ابتدائی سٹیج پر ہی خارج کر سکتی ہے۔ غیر قانونی قبضہ واپسی کے استغاثہ کے فیصلہ کی مدت، تو جب عدالت کے سامنے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت غیر قانونی قبضہ واگزار کروانے کی بابت کوئی استغاثہ آتا ہے اور عدالت جو ہے ابتدائی انکوائری کروانے کے بعد اس کی باقاعدہ طور پر کوگنیزنس لے لیتی ہے، تو پھر عدالت جو ہے سیکشن 5(2) کے تحت جو ہے روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت کا آغاز کر کے 60 دنوں کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرنے کی پابند ہوتی ہے، اور کسی بھی قسم کے ڈیلے کی صورت میں اس کی مقبول وجہ جو ہے وہ ریکارڈ کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ پھر سیکشن 5(3) کے تحت ایسے مقدمے کی جو سماعت کا جب آغاز ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کسی صورت بھی جو ہے ملتوی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ملتوی کرنا بھی پڑے تو پھر 7 دنوں سے زیادہ 7 ڈیز سے زیادہ جو ہے اس میں کوئی التوا نہیں دی جا سکتی۔ تو اس طرح 60 دنوں میں جو ہے عدالت فیصلہ کرنے کی پابند ہوتی ہے، لیکن عموماً 60 دنوں میں فیصلہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں میں بہت رش ہے کام کا، لیکن پھر بھی عام مقدمات کی نسبت اس کا فیصلہ جو ہے وہ بہت جلد ہو جاتا ہے۔ جھوٹے استغاثے کی بابت ہرجانہ، اگر کوئی شخص انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت غیر قانونی قبضہ واگزار کروانے کے لیے استغاثہ دائر کرتا ہے اور عدالت جو ہے اس کی کوگنیزنس بھی لے لیتی ہے، اور شہادتیں لینے کے بعد جب عدالت اس کا فیصلہ کرنے لگتی ہے تو عدالت کے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ یہ استغاثہ تو جھوٹا، فضول اور پریشان کن ہے اور بلا وجہ ہی کسی کو پریشان کرنے کے لیے دائر کیا گیا ہے، تو عدالت جو ہے اس شخص کو جس کے خلاف یہ جھوٹا استغاثہ دائر کیا گیا ہوتا ہے سیکشن 5(4) کے تحت جو ہے 5 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ہرجانہ دلا سکتی ہے، جو کہ وہ شخص ادا کرتا ہے جس نے یہ جھوٹا استغاثہ جو ہے وہ دائر کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جس نے جھوٹا استغاثہ دائر کیا ہوتا ہے ایک طرح سے اس کو 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، جو کہ اس شخص کو ہرجانے کی صورت میں ملتا ہے جس کے خلاف یہ جھوٹا استغاثہ جو ہے وہ دائر کیا گیا ہوتا ہے، کیونکہ قانون کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص اپنے دیگر معاملات حل کرنے کے لیے کسی کے خلاف جھوٹا استغاثہ دائر کرے۔ غیر قانونی قبضہ کی واپسی کے استغاثہ کی سماعت کے دوران پراپرٹی کو اٹیچ کرنا، جب عدالت کے سامنے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت کوئی استغاثہ آتا ہے اور عدالت جو ہے ایسے استغاثے کی کوگنیزنس لینے کے بعد اس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز کر دیتی ہے، لیکن دوران سماعت اگر عدالت اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ یہ جو پراپرٹی جس کی بابت تنازع ہے اس پراپرٹی پر تو وقوع کے وقت تک دونوں فریقین میں سے کوئی قابض ہی نہیں تھا، تو پھر عدالت جو ہے وہ سیکشن 6(1) کے تحت ایسی پراپرٹی کو مقدمے کے فیصلے تک اٹیچ کر سکتی ہے تاکہ شہادتیں لینے کے بعد اصل معاملے کو جانا جا سکے اور انصاف کے مطابق کوئی فیصلہ کیا جا سکے۔ پھر جب پراپرٹی اٹیچ ہو جاتی ہے تو پھر وہ عدالت کی تحویل میں چلی جاتی ہے، عدالت کے حکم کے تابع ہوتی ہے، اور ایسی پراپرٹی کی جو ہے وہ دیکھ بھال کس طرح کی جائے گی اور اس کو قدرتی بگاڑ و زوال سے کس طرح بچایا جائے گا، اس کے بارے میں جو طریقہ کار ہے وہ سیکشن 6(2) کے تحت جو ہے وہ عدالت طے کر دیتی ہے۔ عدالت استغاثہ کی سماعت کے دوران ہی قبضہ واپس دلا سکتی ہے۔ جب عدالت انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت کسی استغاثے کی سماعت کر رہی ہو اور دوران سماعت استغاثہ اگر عدالت اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ جو شخص اس وقت پراپرٹی پر قابض ہے بظاہر یہ قانونی مالک یا قابض معلوم نہیں ہوتا ہے، تو عدالت ایسے شخص کو سیکشن 7(1) کے تحت حکم دے سکتی ہے کہ وہ پراپرٹی کا قبضہ اس کے حوالے کر دے جس کے بارے میں عدالت یہ سمجھے کہ یہ قانونی مالک یا قابض ہے۔ پھر اگر ایسا شخص قبضہ حوالے نہیں کرتا تو عدالت سیکشن 7(2) کے تحت کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے، یا پھر عدالت سیکشن 7(3) کے تحت کسی آفیشل کو یا کسی آفیسر کو اختیار دے سکتی ہے کہ وہ قبضہ لے کر اس کے حوالے کرے۔ ایسا آفیشل جو ہے وہ طاقت کے ذریعے قبضہ اس سے لے کر دیگر کے حوالے کر سکتا ہے، یا پھر وہ سیکشن 7(4) کے تحت متعلقہ ایس ایچ او سے مدد لے سکتا ہے۔ متعلقہ ایس ایچ او اگر اس کی مدد نہیں کرتا تو سیکشن 7(5) کے تحت اس کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ استغاثہ کے فیصلے کے وقت قبضہ واپس دلانا، عدالت غیر قانونی قبضہ واپسی کے استغاثہ کی سماعت کے دوران ہی سیکشن 7 کے تحت قبضہ واپس دلا سکتی ہے، لیکن اگر عدالت سیکشن 7 کے تحت قبضہ واپس نہیں دلاتی تو پھر جب عدالت شہادتیں لینے کے بعد مقدمے کا فیصلہ کرنے لگتی ہے اور عدالت جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ ایسے ملزم یا ملزمان جن کے خلاف یہ استغاثہ زیر سماعت ہے انہوں نے واقعی کسی قانونی مالک یا قابض کو غیر قانونی طریقے سے اس کی پراپرٹی سے بے دخل کیا ہے، تو عدالت جو ہے ایسے ملزم یا ملزمان کو سیکشن 3(2)
یا سیکشن 3(3) کے تحت جو ہے وہ سزا سنا دیتی ہے، اور ساتھ سیکشن 8(1) کے تحت اس قانونی مالک یا قابض کو جس نے وہ استغاثہ دائر کیا ہوتا ہے اسے اس کی جو پراپرٹی ہے اس کا جو قبضہ ہے وہ واپس دلا دیتی ہے۔ اور پھر اس میں عدالت جو ہے سیکشن 8(2) کے تحت جو متعلقہ ایس ایچ او ہوتا ہے اس کو ہدایات جاری کر سکتی ہے کہ وہ ایسے قانونی مالک یا قابض کو اس کی جو پراپرٹی ہے اس کا جو قبضہ ہے واپس دلوا دے۔ غیر قانونی قبضہ واپسی کے استغاثہ میں سزا ہونے پر اپیل۔ اگر کسی شخص کے خلاف انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت سیشن کورٹ میں استغاثہ زیر سماعت ہو اور سیشن عدالت ایسے استغاثے کا فیصلہ کرتے وقت اس نتیجے پر پہنچے کہ جس شخص کے خلاف یہ استغاثہ زیر سماعت ہے اس نے واقعی اس قانون کے تحت جرم کیا ہے، کسی قانونی مالک یا قابض کی پراپرٹی پر نجائز قبضہ کیا ہے، تو سیشن عدالت ایسے شخص کو سیکشن 3(2) یا پھر سیکشن 3(3) کے تحت جو ہے وہ سزا سنا دیتی ہے، اور ساتھ سیکشن 8(1) کے تحت قبضہ اس سے واپس لے کر اس شخص کے حوالے کر دیتی ہے جس نے وہ استغاثہ دائر کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا شخص جس کو یہ سزا ہوتی ہے اور قبضہ اس سے لیا جاتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ سیشن کورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے تو پھر وہ ایسے فیصلے کے خلاف 30 دنوں کے اندر اندر ہائی کورٹ میں سیکشن 8(a) کے تحت جو ہے وہ اپیل فائل کر سکتا ہے۔ ہائی کورٹ پھر اگر ایسے فیصلے سے مطمئن ہو تو ایسے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے، لیکن اگر ہائی کورٹ ایسے فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو پھر وہ اپیل میں ایسے فیصلے کو منسوخ کر سکتی ہے۔ غیر قانونی قبضہ واپسی کے استغاثہ کی جو سماعت ہے وہ کس پروسیجر کے تحت ہوگی، یعنی اس میں کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا، تو اس کے بارے میں اس ایکٹ کا جو سیکشن 9 ہے وہ یہ کہتا ہے دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898، یعنی مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 جو ہے اس ضابطے کے مطابق اس کی تمام پروسیڈنگز ہوں گی، یعنی کس طرح فرد جرم عائد ہوگا، کس طرح شہادتیں ہوں گی، اور کس طرح ملزم کو دفاع کا موقع دیا جائے گا، عدالت کس طرح اپنی ججمنٹ دے گی۔ یہ تمام جو پروسیڈنگز ہیں اس کے لیے مجموعہ ضابطہ فوجداری جو ہے پاکستان میں اس کو فالو کیا جائے گا، کیونکہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ جو ہے وہ ایک سبسٹینٹیو لا ہے جس میں جرم بتایا گیا، اس جرم کی جو ہے وہ سزا بتائی گئی، لیکن اس جرم کے مطابق سزا کس طرح دے گی اس کے لیے کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 میں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کو فالو کیا جائے گا، کیونکہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر سیکشن 9 کے تحت اس ایکٹ کے لیے پروسیجرل لا ہے۔ تو اس طرح انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت پراپرٹیز کے قانونی مالکان یا قابضان کو ان کی پراپرٹیز پر غیر قانونی طور پر قبضہ ہو جانے کی صورت میں ایسے قبضے کو واگزار کروانے کی بابت ایک سپیڈی ریمیڈی پرووائڈ کی گئی ہے، جس کے تحت اگر کسی قانونی مالک یا قابض کی پراپرٹی پر کوئی شخص ناجائز قبضہ کر لیتا ہے تو ایسا قانونی مالک یا قابض اپنے قبضے کو واگزار کروانے کے لیے سیشن کورٹ میں ایک استغاثہ دائر کر سکتا ہے، جس میں عدالت جو ہے اسے اس کی پراپرٹی کا قبضہ بھی واپس دلاتی ہے اور ساتھ اسے کمپنسیشن دلاتی ہے، پلس جس شخص نے ناجائز قبضہ کیا ہوتا ہے عدالت اسے قید کی سزا اور ساتھ اس پر جرمانہ لاگو کرتی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کسی شخص پر یہ ضروری نہیں کہ وہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت ہی کارروائی کرے، وہ سول کوڈ میں ایک دعویٰ دائر کر کے بھی اپنا قبضہ واگزار کروا سکتا ہے، لیکن سول کوڈ میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سول کوڈ میں ایک تو کورٹ فیس لگتی ہے اور دوسرا سول کوڈ کا جو پروسیجر ہے وہ کافی لینتھی ہے، جبکہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت کارروائی کرنے میں نہ تو کوئی کورٹ فیس لگتی ہے اور اس کا جو پروسیجر ہے وہ بھی بہت سپیڈی ہے۔